الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأنبياء المرسلين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. یا اللہ، جو کہا جائے سنا جائے اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، صحیح بات کہنے کی اور غلط بات سے بچنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ہم نے ایک آغاز کیا تھا اپنے خیر سے، یا اللہ اس کو مکمل فرما اور اپنی رحمت و کرم سے اس کو قبول فرما، ہماری بخشش کا ذریعہ بنا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنی زندگی میں پریکٹیکلی لانے کی توفیق عطا فرما. اللہ کے فضل و کرم سے ہم 27 سیشن پہ ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے غزوہ احد کے اندر غزوہ احد کو تفصیلاً ڈسکس کیا تھا. ایک صاحب کا مجھے میسج آیا تھا کہ ان مجاہدین ان صحابہ کرام کے نام جو کہ غزوہ احد میں شہید ہوئے، وہ اگر دیکھ پائیں. میں نے تقریباً 4 سے 5 کتابیں جن کو میں کنسلٹ کرتا تھا ان سے دیکھا، لیکن ایک جگہ مجھے ملے، لیکن مجھے ان کی اوتھینٹسٹی کا اندازہ نہیں تھا. اس لیے ایک آدھ کچھ عرصے میں جیسے ہی مجھے وہ نام کنفرم ہو جائیں گے کہ واقعتاً یہی نام تھے اور کسی اوتھینٹک سورس سے ہیں، تو پھر میں آپ حضرات کو گروپ پہ ہی فارورڈ کر دوں گا. اصل میں غزوہ بدر مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا، آج کا انشاءاللہ جو سیشن ہے اس میں ہم غزوہ بدر کے بعد کے حالات کو ڈسکس کریں گے، اور غزوہ بدر کے بعد جو مسلمانوں کے حالات رہے اس میں ہم غزوہ بدر میں جو مسلمانوں جو بعد کے ایونٹ ہیں اس کو ڈسکس کریں گے. غزوہ بدر جو مسلمانوں کے لیے ایک جو عموم اور آج تقریباً 3rd اور 4th ہجری کی جو میجر ایونٹس ہوئے اس کو انشاءاللہ ہم کور کرنے کی کوشش کریں گے. سب سے پہلی بات تو یہی تھی کہ غزوہ بدر کے بعد مسلمانوں کی کیا حالات رہے، اس کو ہم نے تھوڑا سا کور کیا تھا پچھلے سیشن میں، اور اس کے بعد ہی ایک غزوہ پیش آئی غزوہ حمراء کے نام سے، الحمراء کے نام سے، اور اسی درمیان میں اسی تیسرے 3rd ہجری کے اندر سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کی ولادت بھی ہوئی. شراب کی جو حرمت تھی اس کے بارے میں بھی حکم اسی سالوں کے اندر آیا، تیسرے اور چوتھے سال کے اندر. اس کے علاوہ سریہ ابی سلمہ بن عبداللہ رضی اللہ عنہ ہوا، پھر سریہ عبداللہ بن انیس رضی اللہ عنہ ہوا. اس کے بعد ایک رجی کا واقعہ تھا جو کہ اس علاقے میں ہوا، اور بئر میمونہ کا واقعہ جو ہے اس کو آج ہم دیکھیں گے. اگر وقت مل سکا تو بئر میمونہ پہ جائیں گے، نہیں ہوا تو پھر انشاءاللہ اگلی دفعہ کور کریں گے. اصل میں جب مسلمانوں میں غزوہ احد کے بعد، غزوہ احد کے وقت میں ایک بات درمیان سے رہ گئی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت بڑا دشمن تھا ابی بن خلف. ایک جو دشمن تھا اس کا نام تھا، اسی طرح کا ایک نام آتا ہے جس کا نام تھا، ایک منٹ اگر آپ مجھے دے دیں وہ نام ذرا میں دوبارہ کنفرم کر لوں. تو ابی بن خلف جو تھا یہ مسلمانوں کا بہت بڑا دشمن تھا، اور ایک نام تھا امیہ بن خلف. دو ناموں کے درمیان فرق ہے. ابی بن خلف جو تھا یہ دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنان اسلام میں سے ہی تھا، لیکن جو دوسرا تھا امیہ بن خلف یہ غزوہ بدر میں قتل ہو گیا تھا. اصل میں جب میں پڑھ رہا تھا تو مجھے بھی کنفیوژن ہوئی کیونکہ غزوہ بدر میں یہ نام گزر چکا تھا. لیکن ابی بن خلف جو تھا یہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا، ایک دفعہ اس نے کہا کہ میں تمہیں نعوذ باللہ قتل کروں گا، شہید کروں گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ اس کو ابی بن خلف کو کہا تھا کہ انشاءاللہ میں ہی تجھے قتل کروں گا. تو جب احد کی لڑائی ہوئی تو اس نے گھوڑا بڑا چابک گھوڑا تیار کر کے رکھا ہوا تھا، اس کو کھلاتا پلاتا تھا اور کہتا تھا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں قتل کروں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ہوئی تو میں نے جیسے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انشاءاللہ میں ہی اس کو قتل کروں گا. احد کی لڑائی میں یہ بچتا بھی تھا اور کوشش بھی کرتا تھا میں کسی طرح سے حملہ آور ہو جاؤں، اور اس کو اندر سے اس بات کا یقین ہو چلا تھا کہ اگر اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر موقع پا کے حملہ نہ کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیونکہ کہا ہے تو اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں قتل ہوگا ہی. یعنی اس کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا یقین تھا جو کہ مکے والوں کو بھی تھا.
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عہد کے دن یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کی اس میں تھا کہ کسی طرح سے موقع پا لے، اور ایک وقت میں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بڑھنے کی کوشش کی اس نے. صحابہ رضی اللہ عنہ کو نے چاہا کہ ہم اس کو وہیں سے کام تمام کر دیں، لیکن اللہ کے رسول علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس کو قریب آنے دو. جب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحابی ہیں حارث بن سما رضی اللہ عنہ، ان کا نیزہ ہاتھ سے لیا اور اس کی گردن کے پاس سے ہلکا سا اس کو چھو لیا، یعنی اس کے گردن کے پاس سے اس کو چبھو دیا اس نیزے سے. جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو چبھویا اس نیزے سے تو یہ بلبلا اٹھا اور چیخنے لگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کی قسم مجھے مار ڈالا. لوگوں نے اس کو بڑی لان تان کی، اور غزوہ احد جب ختم بھی ہو رہی تھی اس وقت بھی یہ چلاتا پھرتا تھا کہ خدا کی قسم مجھے جو ہے مجھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مار ڈالا، مجھے قتل کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. لوگوں نے یہی کہا کہ بھائی تجھے ایک معمولی سی چوٹ لگی ہے تو اس قدر چرا رہا ہے. تو ابی بن خلف کہتا تھا کہ تم کو معلوم بھی ہے اے لوگوں کہ یہ کس کی چوٹ ہے؟ تم کو معلوم نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک دفعہ مکہ میں کہا تھا میں ہی تجھے قتل کروں گا، اور میری تکلیف اگر حجاز والوں کو تقسیم کر دی جائے جو تکلیف اس وقت مجھے ہو رہی ہے تو یقین جانو پورا حجاز جو ہے میری تکلیف کو برداشت نہیں کر سکتا اور وہ ہلاک ہو جائے گا. کیونکہ لا مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نبوت کا معجزہ تھا کہ اس شخص کو اس قدر تکلیف تھی، اور یہی ہوا کہ جب یہ واپسی میں صرف کے مقام کے اوپر زرقانی اور بدایہ میں آتا ہے کہ یہ شخص ابی بن خلف جو ہے وہ مر گیا. اب کیونکہ احد کی لڑائی میں مسلمانوں کو بظاہر بہت نقصان ہو گیا تھا، اور میں نے بتایا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی زخم آئے تھے، اور صحابہ میں انصار کی بڑی تعداد جو تھی وہ شہید ہوئی تھی اور مہاجرین بھی ہوئے تھے، اور صحابہ کے اندر خود خواتین بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ سے واپس آئے تو خواتین کا بھی جوش و خروش تھا. وہ کچھ خواتین تو ایسی تھیں جن کے بھائی بھی قتل ہوئے، بیٹا بھی قتل ہوا، شوہر بھی قتل ہو گیا، شہید ہو گئے اس جنگ میں، لیکن ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خیریت عزیز تھی. میرے بھائیو دوستو، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے کہ کسی انسان کا اپنا چلا جائے اور اس کا بھائی چلا جائے، اس کا بیٹا چلا جائے اور اس کا شوہر چلا جائے، یعنی اس کا نام لیوا پوری نسل ہی ختم ہو گئی. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان کے لیے اس تمام لاس سے زیادہ تھی. اور اسی طرح جنگ کے اندر جنگ کی جب یہ جنگ کا دوسرا فیز ہوا تو جو عورتیں اس میں شامل تھیں ان میں اما عائشہ رضی اللہ عنہ بھی شامل تھیں جو کہ مریضوں کی تیمارداری کے اندر ان کو زخم مٹی کے اندر اس میں ہوئی، اس میں انوالو تھیں. تو اور بھی دوسری خواتین تھیں، ان میں اما عائشہ رضی اللہ عنہ بھی تھیں. پچھلی دفعہ ہم نے خود یہ بات دیکھی تھی کہ سیدنا فاطمہ رضی اللہ عنہ اور رسول اللہ حضرت علی رضی اللہ عنہ، سیدنا فاطمہ رضی اللہ عنہ اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جب زخمی تھے ان کے لیے آگے بڑھے اور ان کو جو زخم آئے تھے اس کو صاف کرنے کی کوشش کی. تو غزوہ احد مسلمانوں کے لیے ایک بڑا وہ بھی تھا کہ تم اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ذرا سی غلطی کرو گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کو ذرا سا بھی کہیں غلطی کرو گے تو تمہارے لیے ساری کی ساری فتح جو ہے اللہ تعالیٰ شکست میں بدل دے گا. اور یہی ہوا کہ مسلمانوں کو لاس بھی ہوا. لیکن اس کے بعد ہوا یہ کہ جب کفار کا لشکر چلا گیا اور مدینہ منورہ سے احد سے نکل کر روحہ کے مقام پر پہنچا، یہ تقریباً 16 شوال کا وقت ہے اور 3 ہجری جب جو واقعہ چل رہا تھا احد کے فوراً بعد. تو جب یہ قریش کے لوگ روحہ کے مقام پر پہنچے، اور یہ وہی روحہ کا مقام ہے کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حج وداع پر آئے تھے تو بھی روحہ کے مقام پر ٹھہرے تھے. تو مقام روحہ کے مقام پر یہ قریش وہاں پر آ کے جب جمع ہوئے تو ان کو ایک خیال آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، ابو بکر اور عمر موجود ہیں، سارے بڑے صحابہ موجود ہیں، تو ہم نے حاصل کیا اس جنگ سے. اور یہ بھی خیال آیا کہ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت
صحابہ اس وقت شہید ہو چکے ہیں اور وہ مدینہ پلٹ چکے ہیں اور اس وقت زخم کے اندر ہیں، اس وقت بہتر موقع ہے کہ ہم ان پہ دوبارہ ایک حملہ کر دیتے ہیں اور مسلمانوں کو مدینے میں ہمیشہ کے لیے نیست و نابود کر دیتے ہیں۔ صفوان بن امیہ جو کہ کفاروں کے سرداروں میں سے تھا، اس نے کہا کہ دیکھو بہتر یہ ہے کہ ہمیں واپس مکہ چلا جانا چاہیے، ہم نے اپنی شکست کا بدلہ لے لیا ہے اور ابھی ہم نے اپنی فتح منا لی ہے، یہ نہ ہو کہ ہماری یہ فتح جو ہے شکست میں بدل جائے۔ 15 شوال کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ ان کو رات کو ان کے مخبر تھے، انہوں نے خبر دی کہ اے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، قریش روحا کے مقام پر جمع ہیں اور وہ اس وقت حملے کی تیاری کر رہے ہیں۔ جب اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو اطلاع ملی تو آپ نے سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کو اعلان کروا دیا کہ مکے والوں مدینے میں منادی کروا دو کہ تمام لوگ دوبارہ خروج کے لیے تیار ہو جائیں اور صرف میرے ساتھ وہی صحابہ شریک ہوں گے جو کہ احد کے صحابہ ہیں، یعنی 70 کے قریب جو صحابہ شہید ہوئے، اس کے علاوہ جو تقریباً مسلمانوں کا جو لشکر تھا 700 پلس کا، وہی صحابہ صرف چلیں گے، باقی اور کوئی نہ چلے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور کہا یا رسول اللہ، میرے باپ احد کی لڑائی میں شہید ہو گئے، بہنوں کی خبرگیری کی وجہ سے میں احد میں شریک نہ ہو سکا، اب آپ مجھے اجازت دیں، میں اللہ کے لیے اس کے جہاد میں شریک ہونا چاہتا ہوں۔ اب آپ دیکھیں کہ ایک شخص کی باپ کو شہادت ہوئی ہے، اس کے اوپر بہنوں کی ذمہ داری ہے، لیکن شوق جہاد اور اتباع رسول اتنا زبردست ہے کہ اپنا سب غم چھوڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو رہے ہیں کہ یا رسول اللہ مجھے اجازت دے دیجئے کہ میں اللہ اور اس کے رسول کے لیے خروج کروں اور اپنی جان کو اللہ کے نذرانے میں دے دوں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی نے جو ہے اجازت دے دی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا مقصد دراصل اس خروج کا یہ تھا کہ دشمن یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ کفار یہ نہ سمجھے کہ مسلمان کمزور پڑ گئے ہیں، حالانکہ صحابہ اس پوری جنگ کے تھکے ہوئے تھے، زخم چرے ہوئے تھے، مدینہ منورہ کے اندر انصار کے جنازے ابھی دفن ہوئے تھے احد کے مقام پر، تو لیکن اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم تھا تو صحابہ کی جماعت پھر نکل کے کھڑی ہو گئی۔ 16 تاریخ کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام حمراء الاسد کے مقام پر پہنچے، اسی لیے اس کو غزوہ حمراء بھی کہا جاتا ہے، جو کہ تقریباً مدینہ منورہ سے 8 میل کے فاصلے کے اوپر ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مقام حمراء کے مقام پر اپنا پڑاؤ ڈالا کہ اگر مقام پہ اگر لڑائی ہوتی ہے، اگر قریش آتے ہیں تو ہم ان سے اس مقام پر اب دو ہاتھ کر لیں گے۔ اسی درمیان میں قبیلہ خزا کا سردار تھا جس کا نام تھا معبد، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے تعزیت کی، مسلمان نہیں تھا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تعزیت کی اور کہا یا رسول اللہ، آپ کا اس جنگ میں بہت نقصان ہوا ہے اور صحابہ کی بڑی جماعت شہید ہو گئی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے تعزیت کی اور اس کے بعد وہ ابو سفیان کے پاس گیا جو کہ سردار تھا مکے کے، اور ابو سفیان کو کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بہت بڑی جمعیت لے کے آئے ہیں صحابہ کی، اور بہتر میرا مشورہ یہ ہے کہ تم لوگ واپس نہ آؤ، یہ نہ ہو کہ تمہیں فائدے کی جگہ الٹا نقصان اٹھانا پڑ جائے۔ ابو سفیان نے یہ سنتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب اس کو یہ اطلاع ملی تو اس نے مدینہ منورہ پہ حملے کا جو اس کا ارادہ تھا اس کو ختم کر دیا اور وہ مکہ مکرمہ واپس چلا گیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تک وہاں قیام کیا، جیسے ہم نے پہلے سیرت میں پڑھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی جاتے تھے تو کم از کم 3 دن، جب غزوہ کی اطلاع ملتی تھی تو کم از کم 3 دن قیام کرتے تھے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام دوبارہ مدینہ منورہ تشریف لائے۔ اسی درمیان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی آیہ نمبر 172 نازل فرمائی، اور جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جن لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مانا بعد اس کے کہ ان کو زخم پہنچ چکا تھا، تو ایسے نیکوکاروں اور پرہیزگاروں کے لیے اجر عظیم ہے۔ تو اس طرح جو کفار کا پلان تھا کہ کسی طرح سے مسلمانوں پر دوبارہ حملہ کر کے مسلمانوں کو نیست و نابود کر دیں، وہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی ہمت سے اور وہ زخمی صحابہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع میں دوبارہ کھڑے ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے ایسا روب و دبدبہ کفار کے دل میں ڈالا
کہ وہ واپس ہمت نہ کر سکے اور واپس چلے گئے۔ اسی درمیان میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے ہاں سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کی ولادت ہوئی، اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی ایک کنیت جو ہے ابو حسن بھی ہے، ابو الحسن بھی ہے، اسی لیے صحابہ رضی اللہ عنہ اکثر آپ تاریخ کی کتابوں میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو ابو الحسن کے نام سے ہی مخاطب کرتے تھے۔ ایک اور کنیت سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی ہے ابو تراب کے نام سے، اے مٹی کے باپ۔ وہ اس طرح سے ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی ایک دفعہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ کچھ بات چیت ہوئی، کچھ ناراضگی ہوئی، اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ جو تھے وہ آ کے ایک جگہ جا کے بیٹھ گئے، مٹی میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ چلا تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، انشاءاللہ تفصیل سے واقعہ آئے گا، لیکن جب اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فاطمہ رضی اللہ عنہا کے پاس گئے، اس کے بعد سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے پاس گئے، تو علی رضی اللہ عنہ ناراضگی میں بیٹھے ہوئے تھے مٹی کے ٹیلے کے اوپر۔ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا ابو تراب، اے مٹی کے باپ۔ تو جب سے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی ایک کنیت جو تھی ابو تراب بھی پڑی۔ تو یہ یاد رکھیں کہ ایک چیز ہے کسی نام سے پکارنا، اور ایک ہے اس کا پڑ جانا۔ تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو ایک کنیت تو ابو الحسن، کیونکہ آپ والد صاحب تھے حسن کے، سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کے، اور ایک اور کنیت ابو تراب بھی ہے۔ اس کے بعد تقریباً تاریخ میں آتا ہے کہ 50 دن کے بعد سیدنا فاطمہ رضی اللہ عنہا جو تھیں وہ پھر تقریباً 2 مہینے کے بعد پھر ان کو خوشخبری ملی، اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی خوشخبری، یعنی ان کی اطلاع ملی کہ ان کی ولادت بھی ہونے والی ہے، اور اس کے اگلے سال ہی سیدنا حسین رضی اللہ عنہ بھی پیدا ہوئے۔ تبری کے اندر آتا ہے، جو تاریخ کی بڑی کتاب ہے۔ اسی سال 4 ہجری کے اندر یا 3 ہجری کے ماہ شوال کا ہی مہینہ تھا، اسی سال دراصل ایک حرمت نازل ہو گئی شراب کی، اور شراب کی حرمت نازل فیزز کے اندر ہوئی ہے، یعنی پہلے ایک دفعہ شراب کی حرمت نازل ہوئی ہے کہ اے مسلمانوں، اے ایمان والوں، تم جب مسجد میں آیا کرو تو اس وقت تم نشے میں نہ ہو، لیکن بعد میں غزوہ خندق کے موقع پر مستقل طور پر شراب کو حرام کر دیا گیا۔ تو جو مجموعی طور پر انیشیلی طور پر جب شراب کی حرمت آئی تو اس وقت صحابہ رضی اللہ عنہ کی ایک جماعت، کیونکہ مدینہ منورہ اور عرب کے لوگ ان کے ہاں شراب پی جاتی تھی، اور شریعت نے چونکہ اسلام کے حکم نازل ہو رہے تھے تو صحابہ رضی اللہ عنہ اس کا ان کے ہاں دور چلتے تھے۔ تو روایات میں ہے کہ سیدنا عبد الرحمن ابن عوف کے گھر پر جو تھا وہ ایک محفل تھی، اور جو خمر تھی وہ پی جا رہی تھی، اور پینے کے بعد مغرب کا کیونکہ وقت ہوا تو صحابہ کی نماز پڑھنی چاہیے، اور اسی نماز کے اندر امامت جو تھی تاریخ کی کتابوں میں ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کر رہے تھے، لیکن اس میں جب نماز پڑھی تو اس کے اندر قرات میں کچھ غلطیاں ہوئیں، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا پتہ چلا تو اس وقت پھر وحی نازل ہو گئی، اور مسلمانوں کو کہا گیا کہ جب تم اس طرح کی حالت میں ہو تو پھر عبادت نہ کرو۔ لیکن اصل شراب کی حرمت جو تھی وہ بعد میں نازل ہوئی غزوہ خندق کے موقع پر۔ اس کے بعد ایک محرم کی پہلے ہی تاریخوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ خاندان ہے خولید کر کے، ان کے 2 بیٹے تھے طلحہ اور سلمہ، یہ اصل میں لوگوں کو جمع کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے کے لیے۔ دراصل مسئلہ یہ تھا کہ جب غزوہ بدر ہو گئی اور مسلمان، اس کے بعد غزوہ احد بھی ہو گئی اور مسلمان مستقل ایک مدینہ کی ریاست پھیل رہی تھی، تو ان کفار کو یہ دوسرے جو قبائل آس پاس تھے ان کو یہ ڈر تھا کہ مسلمان جو ہیں اب ان کی طرف آئیں گے، اور مسلمانوں کو دعوت حق آگے لے کے جانی تھی، اس میں کوئی دو رائے تھی نہیں کہ اللہ اس کے رسول کو، اللہ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ احکام آئے تھے کہ اب آپ کو اللہ کے دین کو پھیلانا ہے۔ یہ نہیں تھا کہ ہم نے خالی مدینہ کی ریاست کو بنا کے چھوڑ دینا ہے، ہم نے اس کو ایکسپینشن دینی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی ریاست کو پھیلانا ہے۔ اور یہی وجہ تھی کہ صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے چلے جانے کے باوجود بھی اس ریاست اس مقصد کو پھیلائے رکھا، اس مقصد کو جاری رکھا، تلہ یہ کہ ان کی
وہ چین تک بھی پہنچے، یہاں سے لے کر اسپین سے بھی آگے تک پہنچے، اور رشیا کی جو ریاستیں ہیں وہاں تک پہنچے. تو ایک بڑا، اور یہاں تک صحابہ کہتے تھے کہ اگر ہمیں سمندر کے بعد بھی کوئی جگہ اگر ہمیں پتہ ہے تو وہاں اللہ کا دین لے کے ہم جائیں گے. تو جو دوسرے قبائل تھے ان کو یہ ڈر تھا کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ مسلمانوں کی جماعت ہم پر آئے گی، تو انہوں نے اپنے طور پر سازشیں کرنا شروع کر دی تھی، اور انہوں نے اپنی پلاننگ شروع کر دی تھی کہ کسی طرح مسلمانوں کو کمزور کیا جا سکے. اسی صورت میں طلحہ اور سلمہ یہ دو لوگ تھے، انہوں نے ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ یہ مسلمانوں کے لیے لوگوں کو جمع کرنا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کو 150 مہاجرین و انصار کے ساتھ ان کے مقابلے کے لیے بھیجا. جب ان کو یہ پتہ چلا کہ مسلمانوں کی جماعت وہاں لڑنے کے لیے آ رہی ہے تو وہ لوگ منتشر ہو گئے، اور بہت سی اونٹ اور بکریاں جو ہیں وہ جو چھوڑ کے چلے گئے. صحابہ رضی اللہ عنہ کو مال غنیمت ملا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس لے کے آئے، اور جو خمس تقسیم ہوا، یعنی جو ٹکڑا جو حصہ تقسیم ہوا، اس میں تقریباً ہر شخص کے حصے میں 7 اونٹ اور 7 اونٹ اور بکریاں آئیں، یعنی 7 اونٹ اور 7 بکریاں آئیں. اب آپ خود لگا لیجئے، اگر 150 مہاجرین گئے ہیں تو ان 150 کو 7 سے ملٹیپلائی کر لیں، اور پھر ایک اللہ اور اس کے رسول کا حصہ. اس طرح سے ایک بڑا تعداد مسلمانوں کو مال غنیمت کی حاصل ہوئی. اسی درمیان میں 5 محرم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اور خبر ملی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ ایک شخص ہے. اچھا ایک بات اور بتا دوں کہ جو 2 شخص جن کا میں نے ذکر کیا، طلحہ اور طلیحہ اور سلمہ، یہ ان میں سے جو طلیحہ جو لفظ تھے وہ طلحہ نہیں ہے، اصل میں یہ لفظ ہے طلیحہ. یہ بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد دوبارہ مرتد ہو گئے. رسول صدیق اکبر علیہ السلام رضی اللہ عنہ کو جب یہ پتہ چلا تو انہوں نے ان کے مقابلے کے لیے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو وہاں بھیجا، کیونکہ یہ سرداروں میں سے تھے. طلیحہ جو تھے یہ وہاں سے بھاگ کر شام چلے گئے، لیکن شام میں جا کر اس کے بعد دوبارہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دی. لیکن ایک بات یہ یاد رکھیں کہ اہل سنت والجماعت کا طبقہ اس بات پر متفق ہے کہ وہ لوگ جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد انہوں نے اسلام قبول کیا، لیکن اس کے بعد اسلام چھوڑ دیا، اور جب دوبارہ اسلام قبول کیا تو وہ صحابیت کا جو درجہ تھا وہ ان سے چھین لیا، نکل گیا ان کے ہاتھ سے. یعنی جو اللہ اور اس کے رسول کی انتقال وصال کے بعد اسلام کو چھوڑ گئے اور پھر واپس آ گئے اسلام میں، وہ اسلام میں تو واپس آ گئے، لیکن وہ جو صاحبیت ہے، وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق جو کہ زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا، اس سے علماء نے، اہل علم نے ان کو الگ رکھا. تو یہ اسلام میں اس کے بعد دوبارہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں یہ پھر داخل ہوئے اور مستقل جنگوں میں شریک رہے، اور اس کے بعد انہی کے عہد خلافت میں یہ قادسیہ اور دوسرے جو نحاوت کر کے ایک معرکہ ہوا تھا، وہاں پر اگر ہم آگے تاریخ میں کبھی ہمت دی اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی ذکر کریں گے، وہاں پر یہ شہید ہو گئے تھے. تو طلحہ اور سلمہ اور طلیحہ جو تھے ان میں سے ایک بھائی مسلمان ہو گئے تھے بعد میں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب 5 محرم کو دوبارہ ایک خبر ملی کہ خالد بن صفان کر کے ایک شخص ہے جو کہ ایک لشکر جمع کر رہا ہے مسلمانوں کے خلاف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی عبداللہ بن انیس رضی اللہ عنہ کو بولا کہ میں تمہیں یہ ٹاسک دیتا ہوں کہ تم جا کر اس کو قتل کر دو. حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ عنہ اس شخص سے جا کر لطائف الہیل کے مقام پر ملے اور اس سے کچھ بات چیت کی، اور اسی درمیان میں اس کو قتل کر دیا. اس کا سر اتار کر اپنے پاس رکھا اور غار میں چھپ گئے. جب وہاں کے قبیلے والوں کو، کیونکہ قبیلے کا بڑا تھا، ان کو خبر ملی کہ ان کو قتل کر دیا گیا ہے، تو اس کو ڈھونڈنے جس نے قتل کیا اس کو ڈھونڈنے، قاتل کو ڈھونڈنے کے لیے نکلے. لیکن کیونکہ عبداللہ بن انیس رضی اللہ عنہ غار کے اندر چھپے ہوئے تھے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کرامت ظاہر ہوئی کہ مکڑی نے جس کیف کے اوپر کے اندر یہ چھپے ہوئے تھے اس کے اوپر جالا بنا دیا، اور لوگ ان کی تلاش میں نکلے، لیکن وہی بات ہوئی کہ وہ یہ سمجھے کہ یہ تو جالا بنا ہوا ہے تو یہ اندر تو نہیں چھپے ہوں گے، وہ اس کو چھوڑ کر واپس چلے آئے. اسی درمیان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زرقانی کے اندر آتا ہے کہ موسیٰ بن عقبہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پہلے ہی بتا دیا کہ عبداللہ بن انیس رضی اللہ عنہ نے خالد بن سفیان کو قتل کر دیا ہے. یہ قتل کرنے کے بعد 23 محرم کو چھپتے ہوئے حضرت خالد رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے
हजरत अब्दुल्ला रजी अल्लाह अन्हु पहुंचे और हजरत अब्दुल्ला रजी अल्लाह अन्हु ने खालिद बिन सुफियान का जो सर था वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने डाल दिया। आप अलैहिस्सलाम ने खुशी का इजहार किया और अपना असा जो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखते थे साथ, वो असा इनको इनाम में दिया और कहा कि इस असा को पकड़ कर जन्नत में चलना, जन्नत में असा लेकर चलने वाला शायद ही कोई शख्स होगा। और ये फरमाया कि ये मेरे और तेरे दरमियान निशानी है क़यामत के दिन। सारी उम्र अब्दुल्ला बिन अनीस रजी अल्लाह अन्हु इस असे की हिफाजत करते रहे। मरते वक्त वसीयत की कि इसको मेरे साथ ही कफना देना। चुनाचा यही हुआ कि इनको इस असे इन असा को जो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको हदिये के तौर पर दिया था इस मार्के को सफ़र करने के लिए, उनको उनके साथ ही दफना दिया गया। तबरानी के अंदर रिवायत है कि जिस शख्स को कत्ल किया था खालिद बिन सुफियान, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बुरे कलमात कहता था। इसके बाद एक वाकया पेश आया, वो वाकया था वाकया रजी के नाम से मशहूर है तारीख के अंदर। और ये वाकया कुछ इस तरह से है कि 4 हिजरी में सफर के में कुछ लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कबीले अज़ल और कबीले क़रा के आए और उन्होंने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह, हमारे कौम लोगों ने इस्लाम को कबूल कर लिया है, आप हमारे साथ कुछ लोग कर दीजिए जो कि हमारे पास आए और हमें इस्लाम की तालीम दें और हमें इस्लाम पढ़ाएं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तकरीबन 10 सहाबा जो उनके थे, जो कि इल्म रखते थे, जिनमें हजरत आसिम बिन साबित रजी अल्लाह अन्हु थे जिनको उनका सरदार बनाया, मुर्सद बिन अबी मुर्सद रजी अल्लाह अन्हु थे, अब्दुल्ला बिन तारिक रजी अल्लाह अन्हु थे, खुबैब बिन अदी रजी अल्लाह अन्हु थे, जैद बिन दशना रजी अल्लाह अन्हु थे, खालिद बिन अबी अल बकीर रजी अल्लाह अन्हु थे, मुतब बिन उबैद रजी अल्लाह अन्हु थे। ये इन हजरात को भेजा कि जाओ जाके इन हजरात को दीन की तालीम दो। और हजरत आसिम बिन साबित को, जैसे मैंने कहा, कि इनको अमीर मुकर्रर कर दिया। जब ये लोग मुकाम पर, रजी के मुकाम पर पहुंचे जो कि मक्का और अस्फान का इलाका है, इसके दरमियान में है, तो इन गद्दारों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बदअहदी कर दी और इन्होंने एक और कबीला था बनु लेहान का, उनको तैयार करके रखा था कि ये कहा था कि जब हम इन हजरात को ले आए तो तुम इनको अपने तीरों पर ले लेना। और वो तीरंदाज तकरीबन 100 आदमी तैयार थे कि जब ये साहबा आएंगे तो इनके ऊपर ये कत्लेआम, हम इनकी शहादत का इंतजाम करेंगे। जब मुसलमान करीब पहुंचे तो उनको अंदाजा हो गया कि इनके साथ बदअहदी हो गई है। तो हजरत आसिम रजी अल्लाह अन्हु अपने जो सारे जो 7-8 सहाबा, 7 के करीब सहाबा थे, उनको लेकर एक टीले पर चढ़ गए। बनु लेहान ने मुसलमानों से कहा, तुम नीचे ले उतर आओ, हम तुम्हें पनाह देते हैं। हजरत आसिम रजी अल्लाह उन्होंने फरमाया, मैं काफिर की पनाह में कभी नहीं उतरूंगा। और अल्लाह ताला से दुआ मांगी कि ए अल्लाह, हमारे पैगंबर को हमारे हाल की खबर सुना दे और ए अल्लाह ताला हमें दिखा दे, हमारी ये खबर दिखा दे कि हमारे साथ कुफार ने क्या बदअहदी की। और अल्लाह ताला ने हजरत आसिम रजी अल्लाह अन्हु की ये दुआ कबूल फरमाई और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसकी खबर दे दी। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसी वक्त सहाबा को खबर दी और इसके साथ साथ हजरत आसिम रजी अल्लाह अन्हु ने दुआ मांगी कि अल्लाह ताला, आज मैं तेरे दीन की हिफाजत कर रहा हूं, तू मेरे गोश्त यानी मेरे जिस्म को काफिरों से महफूज फरमा। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि हजरत आसिम रजी अल्लाह अन्हु मुशरिक से इंतहा से ज्यादा खार खाते थे और ये दूर भागते थे। और उन्होंने एक दुआ ये भी मांगी थी कि अल्लाह ताला मुझे मुशरिक से दूर रख, यानी मैं मुशरिक को ना टच करूं ना वो मुझे टच करे। बाद अज़ा मुसलमान, क्योंकि 7-8 मुसलमान थे, ये इनमें से 7 जो रफ़क़ा थे वो काफिरों को से लड़कर शहीद हो गए, जबकि 3 हजरात अब्दुल्ला बिन तारिक, जैद बिन दशना और खुबैब रज़ी अल्लाह अन्हु को मुशरिकीन ने अहद व पैमान देकर टीले से नीचे उतारा। जब वो नीचे उतरे तो मुशरिकीन ने इनको बांधना शुरू कर दिया। हजरत अब्दुल्ला बिन तारिक ने कहा, ये पहला उज़्र है, इब्तिदा में से बदअहदी हो रही है, अब मुझे नहीं पता कि मेरे साथ आगे क्या होगा। तो उन्होंने आगे चलने से इनकार कर दिया। यानी 7 सहाबा टीले पे जंग लड़ते हुए शहीद हो गए, ये 3 बचे, अब्दुल्ला बिन तारिक, जैद बिन दशना और खुबैब बिन अदी,
جب یہ تینوں نیچے اترے تو عبداللہ بن ان حضرات نے، ان کفار نے ان تینوں صحابہ کو باندھ دیا. اس پر جو صحابی تھے انہوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ تو شروع سے ہی بد عہدی ہو رہی ہے، پہلے ہمیں بلایا گیا، اس کے بعد ہم پر تیر انداز لگا دیے گئے، اس کے بعد ہمیں نیچے بلایا عہد و پیمان دے کر ہمیں باندھ دیا گیا. تو انہوں نے جانے سے انکار کر دیا. انہوں نے کہا میں آگے نہیں بڑھتا. مشرکین نے ان کو کھینچ کر شہید کر ڈالا. اب اس کے بعد دو صحابہ بچ گئے، حضرت خبیب اور حضرت زید رضی اللہ عنہ. ان کو لے کر یہ مکے میں آ گئے اور مکے میں فروخت کر دیا. صفان بن امیہ جس کا باپ امیہ بن خلف تھا، جس کے بارے میں نے ذکر کیا کہ ایک ابی بن خلف تھا، ایک امیہ بن خلف تھا. یہ امیہ بن خلف بدر کے اندر مارا گیا تھا. صفان بن امیہ نے حضرت زید رضی اللہ عنہ کو اپنے باپ کے قتل کے عوض خرید لیا. اور خبیب رضی اللہ عنہ کے ہاتھ جنگ بدر میں حارث بن عامر مارا گیا تھا، تو اس لیے اس کے بیٹوں نے حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کو خرید لیا. بخاری کے اندر آتا ہے یہ بات. صفان نے تو اپنے قیدی کو یعنی حضرت زید رضی اللہ عنہ کو قتل میں تاخیر نہیں کی، بلکہ اپنے غلام نستاس کے ساتھ حرم سے باہر تنعیم کے مقام پر آیا اور وہاں لوگوں کو جمع کیا، اور اس کے بعد حضرت زید رضی اللہ عنہ کو قتل کرنے کا ارادہ کیا. جب حضرت زید کو قتل کرنے کے لیے سامنے لایا گیا تو ابو سفیان نے کہا کہ اے زید، میں تم کو خدا کی قسم دے کے پوچھتا ہوں کہ تم کیا اس بات کو پسند کرو گے کہ ہم تمہیں چھوڑ دیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے بدلے میں قتل کر دیں اور تم آرام سے رہو، یعنی ہم تمہیں ریلیز کر دیتے ہیں؟ حضرت زید رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جھنجھلا کر کہا کہ خدا کی قسم مجھے یہ بھی گوارا نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر میں کوئی کانٹا چبھے یا کوئی پھانس چبھے اور میں گھر میں بیٹھا رہوں، یعنی میرے نبی کے اوپر کوئی ذرا سی آنچ آئے اور میں گھر میں بیٹھا رہوں، یہ مجھے گوارا نہیں. تم مجھے کہتے ہو کہ مجھے چھوڑ دو اور میرے نبی کو قتل کر دو گے، یہ مجھے کہاں گوارا ہوگا. ابو سفیان کی یہ بات سن کر کہا، خدا کی قسم میں نے ایسے محبوب لوگ اپنے ایسے جانثار دوست دیکھے نہیں، اور واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دوست ملے ہیں وہ بڑے جانثار ملے. اس کے بعد جو حضرت زید رضی اللہ عنہ ہیں ان کو جو غلام نستاس تھا اس نے شہید کر دیا. یہ نستاس جو تھا بعد میں چل کر انہوں نے اسلام قبول کیا اور رضی اللہ عنہ بنے. حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کو، کیونکہ میں نے کہا کہ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کو فوراً قتل نہیں کیا گیا، شہید نہیں کیا گیا تھا، ان کو قید کر دیا. جب لوگوں نے ان کا ارادہ کیا تو جب لوگوں نے ان کو قتل کا ارادہ کیا تو حضرت خبیب رضی اللہ عنہ نے حارث کی بیٹی، یعنی حارث جو شخص تھا جس کے باپ کو قتل کر دیا تھا بدر میں، اس کی بیٹی سے حضرت خبیب رضی اللہ عنہ نے اس طرح مانگا کہ مجھے اس طرح دے دو تاکہ میں اپنے آپ کو کچھ صفائی کر سکوں اپنی. زینب نے اس طرح دے دیا، اس کی بیٹی کا نام زینب تھا، اس نے اس طرح دے دیا، وہ کام میں مشغول ہو گئی. جب تھوڑی دیر میں زینب دیکھتی ہے کہ اس کا جو بچہ ہے وہ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھا ہوا ہے اور حضرت خبیب کے پاس اس طرح ہے. اب وہ دیکھ کر یہ منظر پریشان ہو گئی، کیونکہ اس کو تو حضرت خبیب رضی اللہ عنہ چاہتے تو آپ اس کو پکڑ کر اپنے آپ کو آزاد کروا سکتے تھے. حضرت خبیب رضی اللہ عنہ نے جب اس لڑکی کو دیکھا تو اس کو کہا کہ کیا تمہیں یہ لگتا ہے کہ میں اس بچے کو اپنے پاس رکھ کے اس سے اپنی جان تم لوگوں سے چھڑا لوں گا؟ کیا تم یہ بات سوچتی ہو؟ اور میں ایسا کوئی عمل نہیں کروں گا. حضرت زینب لڑکی تھی، یہ بار بار کہتی تھی کہ خبیب رضی اللہ عنہ پر ایک عجیب کرامتیں تھیں. ایک تو عجیب کرامت یہ کہ اپنی جان بچانے کے لیے شرعی عذر تھا، کر سکتے تھے، ہیلا ہی کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے وہ بھی نہیں کیا. دوسرا عجیب بات یہ تھی کہ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کو مکے کے اندر قید میں انگور، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عجیب کرامت یہ ظاہر ہوئی کہ ان کو انگور کے توشے آتے تھے. اور زینب یہ کہتی ہیں کہ اس وقت مکے کے اندر انگور کا وجود نہیں ہوتا تھا اور خبیب رضی اللہ عنہ کو غیب سے پتہ نہیں کہاں سے یہ پھل آتے تھے. تو یہ عجیب کرامت اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کے اوپر ظاہر ہوئی. اس کے بعد جب خبیب رضی اللہ عنہ کو حرم سے باہر تنعیم کے مقام پر لایا گیا تو ان حضرات نے کہا کہ تمہاری کوئی خواہش ہو تو بتاؤ. تو خبیب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ظالموں مجھے اتنی مہلت دے دو کہ میں نماز پڑھ لوں. لوگوں نے اجازت دے دی، آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی اور آپ نے کہا کہ
اے مشرکین مکہ، میں نے نماز کو طویل نہیں کیا صرف اس وجہ سے کہ تم یہ سمجھو کہ میں موت سے ڈر رہا ہوں. اور اس کے بعد انہوں نے اپنے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ تعالیٰ ایک ایک کر کے ان کو مار اور کسی کو باقی نہ چھوڑ. اور اس کے بعد کچھ اشعار پڑھے کہ مجھے کچھ پرواہ نہیں ہے کہ جب کہ میں مسلمان مارا جا رہا ہوں کہ میں کس وقت کس کروٹ مجھے مارا جائے گا، کیونکہ میں نے خالص اللہ تعالیٰ کے لیے اپنا جینا اوڑھنا بچھا لیا تھا. اور آگے چل کے یہ شعر بھی پڑھے کہ یہ محض اللہ کے لیے ہے، اگر وہ چاہے تو میرے جسم کے پارے پارے کیے ہوئے جوڑوں پر برکت نازل فرما دے. جب خبیب رضی اللہ عنہ لٹکائے گئے اور شہید ہوئے تو آئندہ کے لیے ایک سنت بنا گئے کہ جو بھی شخص جب کسی مسلمان کو ایسا وقت آتا کہ اس کو قتل کرنا چاہیے جانا ہوتا تو وہ 2 رکعت نماز پڑھتا. اور اسی طرح اور بھی بہت سارے متعدد واقعات ہیں صحابہ رضی اللہ عنہ کے، ولی اللہ کے، اولیاء کرام کے، جب ان کے اوپر ایسا وقت آیا ہے کہ جب ان کو بالکل عین قتل کا وقت، ان کے اوپر شہادت کا وقت ہے، تو انہوں نے اللہ دشمنان سے یہ مانگی ہے، اجازت مانگی کہ ہمیں 2 رکعت نماز پڑھیں. اسی طرح کا ایک واقعہ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کا بھی آتا ہے کہ اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی واقعہ پیش آیا کہ زید رضی اللہ عنہ طائف سے واپسی میں خچر جو تھا وہ کرائے پہ لیا، اور اس مالک اس کا ساتھ تھا خچر کے. جب واپس رستے سے چل رہے تھے، جب شہر سے باہر نکلے تو وہ جو مالک تھا اس نے ایک جگہ جا کے بالکل سنسان علاقے میں اس خچر کو روک دیا اور کہا کہ اب دیکھتا ہوں تجھے مجھ سے کون بچا سکتا ہے. حضرت زید رضی اللہ عنہ نے بھی یہی کہا، جیسے میں نے کہا خبیب رضی اللہ عنہ ایک سنت بنا گئے کہ بھئی مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت دے دو. اس شخص نے تمسخر مذاق بنا کے کہا کہ ہاں تو پڑھ لے، دیکھ لیتے ہیں تیری نماز تجھے کیا نفع پہنچاتی ہے. حضرت زید رضی اللہ عنہ نے 2 رکعت نماز پڑھی. جب نماز پڑھ کے فارغ ہوئے تو یہ شخص قتل کے لیے آگے بڑھا، تو حضرت زید رضی اللہ عنہ کی زبان سے نکلا یا ارحم الراحمین، اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے رب. ادھر زید رضی اللہ عنہ کی زبان سے یہ اسم اعظم نکلا، ادھر سے غیب سے آواز آئی کہ اس کو قتل نہ کرنا. وہ شخص ڈر گیا، جو شخص تھا وہ ڈر گیا، لیکن پھر آگے بڑھا. جیسے پھر آگے بڑھا تو پھر اللہ کے رسول کے صحابی حضرت زیب رضی اللہ عنہ نے پھر کہا یا ارحم الراحمین، تو پھر ایک آواز آئی. اور پھر جب وہ آگے بڑھا تو پھر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی نے کہا یا ارحم الراحمین. تو دیکھتے ہوئے ایک نیزہ سوار آیا اور اس نیزہ سوار کے اس نیزے کے اوپر جو کونا تھا اس پہ آگ کا شعلہ تھا، اور اس نے اس شخص کو مارا اور وہ زمین پر مردہ ہو گیا. جب حضرت زید رضی اللہ عنہ نے اس شخص سے مخاطب ہو کے پوچھا کہ اے میرے محسن کم از کم یہ تو بتا دو کہ تم کون ہو، تو اس نے کہا جب تم نے پہلی بار کہا یا ارحم الراحمین تو میں 7ویں آسمان پہ تھا. جب میں دوسری مرتبہ تم نے کہا تو میں آسمان کے زمین کے اوپر، جو زمین کا جو پہلا آسمان ہے اس پر تھا، اور جب میں تیسری دفعہ تم سے کہا تو میں تمہارے پاس آ چکا تھا. علامہ سحری رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں اس کی سند جو ہے وہ ٹھیک ہے، اور زید بن حارث رضی اللہ عنہ کا یہ واقعہ جو تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی زندگی میں پیش آیا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا پتہ چلا تو حق تعالیٰ سبحانہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حق تعالیٰ سبحانہ نے ایک فرشتہ مقرر کر رکھا ہے، جو شخص بھی 3 بار یا ارحم الراحمین کہے گا تو اللہ تعالیٰ تو یہ فرشتہ اس کے جواب میں کہتا ہے ارحم الرحیم، کہ اور تیری طرف متوجہ ہو گیا اور پس مانگ اور درخواست کر. یعنی ایک فرشتہ جو ہے وہ اس کا جواب دیتا ہے. اسی قسم کا ایک اور واقعہ ایک اور صحابی کے ساتھ پیش آیا، لیکن یہ اس کے تاریخ میں یہ بات ذکر نہیں ہوتی کہ یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پیش آیا ہے یا زندگی کے بعد. یہ صحابی ہیں ابو المعلق رضی اللہ عنہ. یہ بہت ہی نیک، بہت زاہد، بہت پرہیزگار متقی تھے، تجارت کی غرض سے نکلے تھے. ایک دفعہ تجارت کے لیے جا رہے تھے تو ان کو ایک چور ملا، اور رستے میں ایک راہزن تھا، اس نے ان کو روک لیا. حضرت ابو ملعق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تمہارا مقصد مال ہے، تم مال لے لو. تو اس چور نے کہا کہ نہیں، میرا مقصد مال بھی ہے اور میں مال تو لوں گا ہی لوں گا، لیکن تجھے قتل بھی کروں. تو ابو ملعق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھے اتنی مہلت تو دے دو کہ میں نماز پڑھ لوں. تو اس شخص نے کہا کہ جتنی چاہے تو نماز پڑھنا چاہے پڑھ لے. تو ابو ملعق رضی اللہ عنہ نے وضو کیا
اور پھر نماز پڑھی اور اس کے بعد یہ دعا مانگی کہ یا ودود یا ذو العرش المجید یا فعال لما یرید اسألک بالعزت لا ترام والملکات الذی لا یزام وبنورک الذی ملا ارکان عرشک ان تکفینی شر حاضل للعسی ومغیث افسنی. یہ میں دعا انشاءاللہ آپ کو بھیج دوں گا. یہ 3 مرتبہ آپ نے یہ دعا پڑھی اور اس کے بعد پھر ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نیزوار شخص آیا اور اس نے اس شخص کا کام تمام کر دیا. اور جب ان صحابی رضی اللہ عنہ نے ان سے سوال کیا کہ بھائی تم کون ہو، تو اس نے فرمایا کہ جب تم نے یہ دعا پڑھی، اس فرشتے نے فرمایا جب تم نے یہ دعا پڑھی تو اللہ تعالیٰ نے مجھ کو تمہاری فریاد اور امداد کے لیے بھیجا. میں چوتھے آسمان کا فرشتہ ہوں. جب تم نے یہ پہلی دعا پڑھی تو میں نے آسمان کے دروازوں پر کھٹکھٹانے کی آواز سنی. جب دوسری دفعہ دعا مانگی تو میں نے آسمان والوں کو کی چیخ کی پکار کی آواز سنی. جب تم نے تیسری دفعہ یہ دعا مانگی تو کسی کراہیت ایک درد کی دعا آواز سنی. اس کے بعد میں نے حق تعالیٰ سبحانہ سے درخواست کی کہ یا اللہ تو مجھے اس کے قتل پر مامور کر دے. تو اور اس کے بعد آپ نے کہا کہ تم کو بشارت ہو، یہ یاد رکھنا کہ جو شخص 4 رکعت نماز وضو کر کے پڑھے اور یہ دعا مانگے، خواہ کسی کرب میں ہو، بے چینی میں ہو، اللہ تعالیٰ اس کی اس کرب اور بے چینی کو دور کرتے ہیں. تو یہ دعا جو ہے اصحابہ کے اندر موجود ہے، کتاب جو سیرت کی ہے اس کے اندر موجود ہے. انشاءاللہ میں یہ دعا بھیجوں گا کیونکہ میں نے بھی پہلی دفعہ جب یہ سیرت کا پڑھ رہا تھا تو اس دعا کا اتفاق سے یہ ہاتھ میں لگی، اور چونکہ فضیلت کے حساب سے ہے، اس میں کوئی مسائل نہیں ہے، تو فضیلت کی بات ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہ نے اس طرح سے صحابہ رضی اللہ عنہ کا یہ عمل تھا. بہرحال غزوہ احد کے موقع پر اب میں واپس دوبارہ اسی طرف آتا ہوں کہ غزوہ احد کے موقع پر حضرت ہوا یہ تھا کہ جس کا میں نے ذکر کیا، حضرت عاصم رضی اللہ عنہ جو کہ اس رجی کے واقعے کے سردار تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو لیڈ کرنے کے لیے بھیجا تھا اور وہ شہید ہو گئے تھے. اصل میں ہوا یہ تھا کہ غزوہ احد کے موقع پر حضرت عاصم نے 2 کفار کو قتل کیا تھا، اور وہ جو کفار تھے وہ سلافہ ایک شخص تھا، اس کے بیٹے تھے. اس نے یہ نیت مانی تھی کہ میں نے عاصم کو قتل کروں گا اور اس کے سر میں ڈال کے شراب پیوں گا. عاصم رضی اللہ عنہ کے قتل کے اوپر اس نے تقریباً 100 اونٹ کا انعام رکھا ہوا تھا. عاصم رضی اللہ عنہ نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ میری اس طرح سے میری جسم کو، میں تیرے لیے لڑ رہا ہوں، میرے جسم کو کفار کی اس تکذیب سے محفوظ رکھنا، اور میری اس طرح سے تذلیل نہ ہو جس طرح سے یہ کفار نے میری نیت کی ہوئی ہے اس طرح سے کرنے کی. تو ہوا یہی کہ جب کفار کو یہ پتا تھا کہ اس نے تو اعلان کیا ہوا ہے کہ حضرت عاصم رضی اللہ عنہ کی لاش کو مجھے کھوپڑی لا کے دے گا تو اس کو 100 انعام دوں گا اور اس کے اندر شراب پیوں گا. تو کفار نے حضرت عاصم رضی اللہ عنہ کی جو لاش تھی جب وہ شہید ہو گئے اسی مارکے میں، تو ان کی لاش کو لینے کی کوشش کی تو اللہ تعالیٰ نے بھیڑ جو بڑی مکھیاں ہوتی ہیں ان کو بھیج دیا اور کفار ان کی طرف نہیں جا سکے. جب انہوں نے یہ سوچا کہ بھئی شام کو جب یہ ابھی تو مکھیاں آئی ہیں، یہ بھیڑ آئی ہیں، یہ چلی جائیں گی تو ہم شام کو جو ہے ان کا سر کاٹ دیں گے. تو اسی رات جو ہے وہ ایک سیلاب آیا جو ان کی لاش کو بہا کے لے گیا. اور قتادہ سے مروی ہے کہ حضرت عاصم رضی اللہ عنہ نے اللہ تعالیٰ سے عہد کیا تھا کہ میں کسی مشرک کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا اور نہ کوئی مشرک ہاتھ لگائے گا. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے صاحب نے جب بھی حضرت عاصم رضی اللہ عنہ کا مشورہ کا تذکرہ آتا تو کہتے ہیں کہ بعض اللہ والے ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے مرنے کے بعد بھی ان کے جسموں کی حفاظت فرماتا ہے. فتح الباری کے اندر کہ ان صحابی نے اللہ کے دین کے لیے جان دی تھی تو اللہ تعالیٰ کیسے ان کے جسموں کو ان کے کفار کی اس طرح سے تذلیل کرنے دیتا. تو اللہ تعالیٰ نے پہلے تو ان کی دعا قبول فرمائی، پھر اس کے بعد جب ان کے شہید ہو گئے تو ان کو بھڑک سے ان کی حفاظت کی، ان مکھیوں سے حفاظت کی. اس کے بعد جب رات ہو گئی تو سیلاب میں ان کی لاش کو جو ہے وہ کہیں جو ہے وہ غائب ہو گئے، وہ اس کو روپوش کر دیا کہ کفار جو ہیں وہ ان کی تذلیل نہ کر سکے. اس کے بعد جب ہم نے حضرت خبیب رضی اللہ عنہ جن کا ذکر میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کیا تھا، ان کی لاش کفار مکہ نے لٹکا دی تھی اور یہ تقریباً 40 روز تک لٹکی رہی.
اور 40 روز تک لٹکی رہی اور مکہ کے اندر لٹکا کے رکھی کہ دیکھو ہم نے مسلمانوں کے صحابہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ساتھ کس طرح کا ہم نے بدلہ دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ اور مقداد رضی اللہ عنہ کو اس کام کے لیے معمور کیا کہ آپ جائیں اور مکہ مدینہ منورہ سے مکہ جائیں اور حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کی لاش کو بحفاظت لے کے آئیں۔ جب یہ رات کو تنین کے مقام پر پہنچے تو وہ آدمی پہرا دے رہے تھے۔ جب یہ حضرات تھوڑے سے غافل ہوئے تو حضرت زبیر اور مقداد رضی اللہ عنہ نے ان کی لاش کو اتارا اور گھوڑے پہ رکھا تو دیکھا کہ 40 دن ہو گئے تھے لیکن لاش جو تھی وہ بالکل تر و تازہ تھی، اور ان کو لے کے چلے۔ جب آگے چلے تو ان مشرکین کو پتہ چل گیا تو وہ ان مسلمانوں کے پیچھے بھاگے۔ اسی درمیان میں اللہ کا نظام یہ ہوا کہ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کی جو لاش تھی وہ نیچے گری اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عجیب معجزہ کرامت ظاہر ہوئی کہ زمین نے ان کی لاش کو نگل لیا اور یہ لاش جو تھی وہ اندر چلی گئی اور کفار کو ان کی لاش کا نہیں پتہ چل سکا۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ جب کفار ان کو قتل کر چکے تھے تو لاکھ انہوں نے کوشش کی کہ ان کا چہرہ قبلے کے رخ سے ہٹا لیں، جس کی دعا انہوں نے پہلے مانگی تھی، ان کا وہ چہرہ جو ہے وہ قبلے سے نہ ہٹا سکے، اور مجبور ہو کے بالعاجز ہو کے بار بار کوشش کرنے کے باوجود بھی قبلے سے جو ہے وہ چہرے کو رخ نہ چھوڑ سکے۔ یہ اس پورے ایونٹ کے بعد ہمیں یہ جو رجی کا ایونٹ ہے اس میں ہمیں 4-5 چیزوں سے اگر ہم اس کو کنکلوڈ کریں تو ہمیں 4-5 چیزیں پتہ چلتی ہیں۔ ایک بات تو یہ سنت ہوئی کہ انسان کسی پریشانی میں آ جائے، کسی مسائل میں آ جائے تو 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے مانگے، اور خصوصاً ایسے وقت پر جو جان کی بنی ہو۔ دوسری بات یہ کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ نبی سے تو معجزے ظاہر ہوتے ہیں لیکن ولیوں سے اللہ تعالیٰ کرامات ظاہر کرتے ہیں۔ جیسے سیدنا عاصم رضی اللہ عنہ سے کرامت ظاہر کی کہ ان کے جسم کو اللہ تعالیٰ نے بچایا۔ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کو انگور کے توشے مل رہے ہیں، جس طرح سے مریم رضی اللہ عنہا کو ملتے تھے کہ مریم رضی اللہ عنہ کو قرآن کے اندر آتا ہے کہ ان کو جو ہے وہ بے وقت کے پھل ملتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ جب خبیب رضی اللہ عنہ کو شہادت ہو گئی تو آپ کا چہرہ مبارک جو تھا وہ وہیں کا پلٹ جو ہے وہ قبلے کی طرف پلٹ رہا تھا۔ پھر جب آپ کو لاش کو لے کے نکلے تو آپ کی لاش جب زمین پہ گری تو غائب ہو گئی اور آپ زمین نے لاش کو نگل لیا تاکہ کفار ان کی مزید تذلیل نہ کر سکیں۔ تو کرامات اہل سنت والجماعت کا اجماع ہے کہ ولی اللہ سے کرامات ظاہر ہو جاتی ہیں، اور یہ کرامات معجزات نہیں ہیں، لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ انسان ان کرامات کو ظاہر کر کے ان کرامات کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے اندر وہ اعمال پیدا کر لے۔ ان اعمال کا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان بزرگان دین کے آگے جو ہے وہ سجدے کیے جائیں اور دوسری خرافات کی جائیں۔ ان کا مقصد یہ ہے کہ کس طرح انہوں نے اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے قربانیاں دی، اللہ نے ان کے جسموں کو محفوظ رکھا، ان کے لیے غیب سے پھل آ رہے ہیں، ان کی بات کو رکھا جا رہا ہے کہ دعا یہاں مانگ رہے ہیں، اطلاع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے میں ہو رہی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے ایک عجیب ان تمام بات سے جو ہے وہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو بحر میمونہ کا واقعہ کیونکہ تفصیل کے ساتھ ہے، اور تفصیل کیونکہ پھر تقریباً ہمیں 25-30 منٹ لگ جائیں گے بحر میمونہ کی تفصیل کے ساتھ، تو انشاءاللہ موقع اللہ تعالیٰ نے زندگی دی اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ہمت دی اور آپ حضرات کے ساتھ جیسے چل رہے ہیں تو انشاءاللہ آگے مزید کریں گے تفصیل، آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی پھر آگے مزید لے کے جائیں گے۔ اس دفعہ جس کتاب سے زیادہ استفادہ رہا وہ پھر وہی جو کہ سب سے زیادہ جس کے اندر مواد ہے وہ مولانا ادریس کاندھلوی رحمہ اللہ علیہ کی سیرت المصطفیٰ ہے، اور ساتھ ساتھ کچھ چیزیں دارالعلوم دیوبند کی ویب سائٹ سے بھی میں نے کنسلٹ کی ہیں، خصوصاً جو شراب کی جو حرمت آئی اس کے حوالے سے جو واقعہ تھا، کیونکہ شراب کی حرمت کا واقعہ تو لکھا تھا سیرت کی کتابوں میں لیکن یہ نہیں تھا کہ حرمت کیسے آئی ہے۔ تو پہلے جیسے میں نے کہا کہ حرمت آئی ہے، پہلے یہ حکم آیا کہ بھائی آپ کو عبادت کے وقت میں نہیں پینا، اس کے بعد غزوہ خندق کے موقع پر مستقل حرمت آ گئی جس کے تفصیل انشاءاللہ آگے آ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہمارے ایک عزیز بہت دوست ہیں، بہت قریبی ان سے تعلق ہے، آج ان کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا، دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت بھی کرے، اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کے اوپر حالات سے بچائے، اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی جو چلے گئے ان کی مغفرت کرے،
اللہ تعالیٰ جن کے والدین بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عطا فرمائے، جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کی مغفرت فرمائے۔ یا اللہ ہمیں اپنے دین کی طرف ہمیں مائل فرما، یا اللہ ہمیں کفار سے دوری نصیب فرما، کفار کی جو جو حالات ہیں اس دنیا میں امت کے اوپر آ رہے ہیں، یا اللہ خصوصاً انڈیا کے مسلمانوں کے لیے، خصوصاً انڈیا کے مسلمانوں کے لیے اس وقت جو حالات ہیں، اللہ تعالیٰ غیب سے ان کی مدد فرمائے، اللہ تعالیٰ غیب سے ان کے انتظام فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو کسی کا محتاج نہ فرمائے، اور بغیر غیب سے جس طرح صحابہ کے ذریعے، جس طرح صحابہ کے لیے غیب سے مددیں آئی ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے ان مسلمانوں کو جہاں جہاں جو مسلمان مظلوم ہے کسی دنیا کے کونے میں بھی ہے، چاہے وہ کسی کو دنیا میں بھی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی جو ہے وہ دستگیری فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمزور امتی ہیں، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، ہماری نسلوں کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جس طرح سے ہم کوشش کر رہے ہیں اس طرح ساتھ جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ خیر الحافظ و ارحم الراحمین، وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔